سورۃ الشورى 25ویں پارے کی میں شروع ہونے والی پہلی صورت ہے سورۃ الشورى۔ شورى مشورے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے جو جتنے بھی معاملات جتنے بھی اپنے کام ہوتے ہیں وہ مشورے کے ساتھ طے کیا کرو، مشورے میں خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے تمام کام جو ہے تمام معاملات وہ مشورے کے ساتھ طے کریں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ جو وہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرف قرآن کر رہے ہیں، یہ عربی زبان میں ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں اور اس کے ارد گرد کو بھی ڈرائیں، اور آپ اس دن قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ ابتدائی حکم رب العالمین نے دیا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کو ڈرائیں، اور بعد میں یہ اس کا فائنل حکم آیا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ آپ تمام عالموں کے لیے تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو بعثت ہے یہ جہانگیر بعثت ہے، پوری کائنات کے لیے آپ نبی بن کر آئے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات انسانوں کے لیے نبی ہیں، اسی طرح آپ ہر مخلوق کے لیے درجہ بدرجہ آپ نبی بن کر آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ کی ذات کفار کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ ہر مخلوق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اسی طرح اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور وہ جس کو جتنا چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے، وہ قوت والا بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے۔ قیامت کے دن مشرکین کا اور ظالموں کا کفار کا جو حال ہوگا، رب العالمین نے وہ بیان فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور شرمندگی اور ذلت کے ساتھ وہ سامنا کر رہے ہوں گے ان اعمال کا جو اعمال وہ دنیا کے اندر کرتے رہے۔ مسلمانوں کی شان کیا ہوگی کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں، جنت کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں، وہ ساری نعمتیں ان کو ملیں گی۔ اور یہ ہے سب سے بڑا فضل اللہ کا جو اللہ اپنے بندوں پر، اہل ایمان بندوں پر کرے گا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اپنے بندوں سے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبہ، جو آدمی ایک اللہ کے حضور ندامت کا اظہار کر دے، شرمندگی کا اظہار کر لے، تو اللہ اس کو یہی توبہ اس کو بنا دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کتنی آسان توبہ اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ بنی اسرائیل کی توبہ یہ تھی کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتے، کبیرہ گناہ کرتے، تو بعض اوقات ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اگر اپنے آپ کو قتل کرو گے تو توبہ قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ مگر ہماری توبہ کتنی آسان ہے کہ صرف ہم نے اپنی زبان سے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مصیبت اگر کسی انسان کو پہنچ رہی ہے تو یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، یہ اس کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے وہ مصیبت اس کو پہنچ رہی ہے۔ بہت سارے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف فرماتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور بے حیائی کے گناہوں سے بچتا ہے تو یہ ہے وہ مومن جو اللہ کی ذات پر پورا توکل کرنے والا ہے، اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرنے والا ہے، جو بے حیائی سے بھی بچتا ہے، اور جب غصہ ہوتا ہے تو اس غصے کو پی جاتا ہے، ہر دفعہ غصے کا اظہار نہیں کرتا، ہر دفعہ وہ ڈنڈا لے کر اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ مومن کی شان بیان کی کہ وہ غصے کو پی جانے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، اور وہ اپنے رب
کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، رب پر ایمان لانے والے اور اچھے اعمال بجا لانے والے مومن، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے سارا خرچ کر دیں، نہیں، ضرورت سے زائد آپ خرچ کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے، اگر زیادہ دیا ہے تو زیادہ خرچ کریں، کم دیا ہے تو کم خرچ کریں، مگر خرچ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے، دنیا میں انسان کو مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دین پر کام کرتے ہوئے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو صبر اختیار کرے اور لوگوں کو معاف کرنے کی صفت اختیار کرے، لوگوں کو معاف کرے، تو یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے جو آدمی کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ زخرف ہے۔ زخرف آرائش کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو کہتے ہیں، زیورات کے لیے بھی عربی میں الزخرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے ہیں پہلے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، اے مشرکین مکہ تم باز آ جاؤ، ان نبیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اور تباہ کر دیا ہے، ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے، تباہ کیا ہے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اور سفر کی دعا، جو ہم سفر میں دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، وہ بھی آج کے بڑی منزل کا حصہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے کام میں لگا دیا، فرمان بردار کر دیا ہے سواری کو ہمارے لیے، اور ہمیں اس کی پوری مہارت عطا کر دی، اور ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، اللہ نے سمجھ عطا کی، اس سمجھ کے نتیجے میں یہ گاڑیاں، یہ بڑے بڑے جہاز، یہ بڑے بڑے جتنے بھی سواریاں ہیں یہ ہمارے قابو میں آ جاتی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے ہے، اور ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اس کے حضور ہم نے ضرور پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اس اعتراض کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان کسی بڑے آدمی پر یہ وحی نازل کیوں نہیں ہے اور ان کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، ایک ایسے آدمی کو نبی بنایا گیا ہے جو کہ یتیم پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد گرامی فوت ہو چکے تھے اور ان کی والدہ فوت ہوئی بعد میں، تو یتیم آدمی کو اللہ نے نبی کیوں بنایا، یہ کفار اعتراض کیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح فرعون مصر کے تخت پر حکمرانی کرتا تھا، اور وہ اس پر فخر کرتا تھا کہ یہاں بڑے باغات ہیں مصر کے اندر، یہاں بڑی نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں بڑی ترقی ہے، بہت پروگریس ہے، یہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ ان چیزوں کو یاد کر کے وہ فخر کیا کرتا تھا۔ اس کا تذکرہ ہے۔ جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہے، اس کا نام بھی اسی صورت میں زخرف میں آیا ہے۔ جب مشرکین ظالم لوگ مالک کو پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی التجا کریں، کوئی ہماری مشکل آسان ہو، کوئی ہمارا عذاب کم ہو، اے مالک آپ ہمارے لیے کچھ کام کریں۔ تو جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام رضوان ہے، اس کا نام تو قرآن پاک میں نہیں آیا، مگر دوزخ کا جو داروغہ ہے جو اس کا نام مالک ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح صرف ایک صحابی کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، وہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سورۃ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دھواں پھیلے گا کثرت کے ساتھ، اور لوگ اس کو عذاب سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور دعائیں کریں گے، التجا کریں گے، روئیں گے۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ دوزخ کے اندر کس طرح دوزخیوں کو کھانا کھلایا جائے گا، جو وہاں کے عذاب ہیں، وہ کھانا کھلانا بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ جو پانی پلایا جائے گا اس کا تذکرہ ہے، اور فرشتے جو ہے وہ طعنہ دیتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے یہ کہیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، کہ اے جہنمی کھا اس کو، تو دنیا میں بڑا عزت والا بنتا تھا، بڑی تو تکریم والا کہ میری بڑی عزت ہے دنیا میں، تو اپنے آپ کو بڑی عزت شو کرتا تھا، اے بڑے عزت والے کھا اب اس کو جو تمہارے لیے آج یہ کڑوے
کھانے اور بہت کھولتے ہوئے پانی تمہارے رائے پینے کے لیے تمہارا مشروب ہے۔ پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کو جو انعامات ملنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ سورۃ جاسیہ، جاسیہ ایک امت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، جاسیہ کا معنی ہے گھٹنے کے بل گرا ہوا ہونا۔ اگر کوئی آدمی گرا پڑا ہو تو اس کو جاسیہ کہتے ہیں، کیونکہ کفار کی آمد کے دن گھٹنے کے بال گرے پڑے ہوں گے، سیدھا کھڑے ہونے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ جب دوزخ کو دیکھیں گے تو سیدھا کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہے گی، وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ تو قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں دنیا میں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہارا مطیع کر دیا ہے، فرما بردار کر دیا ہے، تم اس میں کشتیاں چلاتے ہو، جہاز چلاتے ہو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں زندہ کرنے والا ہے، پھر مارنے والا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہ تمام واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے، قرآن پاک کی رحمت برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔